پھر درود پڑھیں گے تو محمد کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ صلوات وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجينا من الغم وكذلك ننجي المؤمنين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وجنة للمباهرين ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني القرشي العربي الهاشمي أعني أبا القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين على لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون درود اس سے بہتر درود ہدیہ کریں محمد و آل محمد دعا گو ہیں سب سے پہلے تو پروردگار عالم بانیان مجلس کر خلوص احترام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جو مومنین اللہ تعالیٰ اس وشیادہ پر تشریف لائے ہیں پروردگار عالم تمام کی نیک اور شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے جو بیمار ہیں پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے بیماری کربلا کا ان صحت کاملہ و حاضرہ عنایت فرمائے جس مومن نے جس ماتمی نے بدار نے ہمارے ذہن میں دعائیں لگائی ہیں پروردگار عالم کی ولی میں بذات صدور ہے تو تمام کی حاجات کو مستجاب فرما قائم علی محمد کا ظہور فرما ہمیں ان کی امانوں صاحب میں شامل فرما بلند آواز سے درود پڑھیں گے بیٹھے اللہ نے محترم ساکینہ نے بزم معرفت اللہ تعالیٰ نے مجموعہ کربلا میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی بہت ہی مشہور معروف سورہ انبیاء کی آیت نمبر 7 کا ایک آیت کا حصے کو تلاوت فرمایا ہے جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ لوگوں اگر تم جاہل ہو گھبرانا نہیں ہے بے شک مجمع کم ہے مگر توجہ میری طرف ہونی چاہیے کیونکہ بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں قرآن کی آیت پیش کی ہے کہ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے لوگوں ارشاد فرما رہا ہے مخاطب کر رہا ہے لوگوں سے کہ اے لوگوں اگر تم جاہل ہو
لا علم ہو تو سوال کرو اہل ذکر سے. باب العلم کے دروازے پر بیٹھے ہیں تو چپ نہیں بیٹھے ہیں. سوال کرو اہل ذکر سے. خدا کہہ رہا ہے اگر تم جاہل ہو, کم علم ہو تو سوال کرو اہل ذکر سے. خدا لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ اگر تم کم علم ہو, جاہل ہو تو سوال کرو اہل ذکر سے. تو سوال ہمیں کرنا ہے اہل ذکر سے, کیونکہ خدا کا حکم ہے. تو جب سوال اہل ذکر سے کرنا ہے تو اہل ذکر سے سوال کرنے سے پہلے یہ ضروری پتہ چلنا چاہیے کہ اہل ذکر ہے کون. جو ہے اہل ذکر ہے کون, سب سے پہلے یہ معلوم ہو جانا چاہیے. دیکھیں, میں کسی نے کہا کہ استاد اہل ذکر ہے, میں نے کہا نہیں, استاد بھی اہل ذکر نہیں ہے. کسی نے کہا وہ جو کثرت سے خدا کا ذکر کرتے ہیں وہ اہل ذکر ہے. پتہ نہیں توجہ ہے یہ ہے اللہ مدرات میں. میں نے کہا نہیں, وہ بھی اہل ذکر نہیں ہے. کسی نے کہا عالم دین ہیں, کثرت سے خدا کا ذکر کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, وہ اہل ذکر ہے. میں نے کہا نہیں, وہ بھی اہل ذکر نہیں ہے. میں نے کہا بندہ ساری زندگی خدا خدا کرتا رہے, وہ ذاکر تو ہو سکتا ہے, اہل ذکر نہیں ہو سکتا. تو پھر وہ اہل ذکر کون ہے کہ جن سے سوال کرنا ہے؟ خدا کی قسم ایک جملہ ہے خدا کا اور ایک جملہ ہے عبد خدا کا. دونوں کے جملوں کو سامنے رکھیں. اگر اہل ذکر کی تصویر آپ کے سامنے نہ ابھر آئے تو آپ مذہب چھوڑ دیں. خدا کہہ رہا ہے اہل ذکر سے سوال کرو, اور ابو طالب کا بیٹا کہہ رہا ہے سلونی مجھ سے سوال. خدا کہہ رہا ہے اہل ذکر سے سوال کرو, اور ابو طالب کا بیٹا کہہ رہا ہے سلونی مجھ سے سوال کرو. اب بات آ گئی ہے دعوے سلونی کی. سرکار اس کائنات میں, اس دنیا میں 4 شخصیتوں نے دعوے سلونی کیا ہے. 4 مرتبہ دعوے سلونی ہوا ہے. پہلا دعوے سلونی خدا نے کیا. خدا نے اپنے فرشتوں کو جمع کیا, ملائکہ کو جمع کیا, اور جمع کر کے کہا کہ اے ملائکہ, اے فرشتوں, جو پوچھنا ہے مجھ خدا سے پوچھو. پھر دوسرا دعوے سلونی کیا جناب صالح نبی نے. جناب صالح اللہ کے نبی ہیں, پیغمبر ہیں, انہوں نے دعوے سلونی کیا. اب جب انہوں نے دعوے سلونی کیا تو ان کی قوم نے ان سے کہا کہ اے صالح, اگر تم نے دعوے سلونی کیا ہے تو ہمارا تم سے ایک سوال ہے. اب دیکھیں, میں بتا رہا ہوں دعوے سلونی ہے کہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے دعوے سلونی کر دینا. جناب صالح نے جیسے دعوے سلونی کیا تو فوراً قوم نے کہا اے صالح, اگر آپ نے دعوے سلونی کیا ہے تو ہمارا آپ سے ایک سوال ہے. صالح نے کہا کرو. صالح کی جو امت تھی, قوم تھی, انہوں نے کہا اے صالح, جب آپ نے دعوے سلونی کیا ہے تو ہمارا سوال یہ ہے جو آپ کے پیچھے پہاڑی ہے ادھر سے زندہ اونٹنی نکال کے دکھائیں. اب جیسے ہی قوم نے کہا تو فوراً جناب صالح نے جانب عرض دیکھا اور عرض دیکھ کے کہا اے پروردگار, یہ کام تیرے لیے آسان ہے, میرے لیے مشکل ہے. اس کا مطلب جناب صالح نے بتا دیا دعوے سلونی کرنا آسان ہے, نبھانا مشکل ہے. دعوے سلونی کرنا آسان ہے, نبھانا مشکل ہے. جناب صالح نے بتا دیا ہے دعوے سلونی کرنا آسان ہے, نبھانا مشکل ہے. دوسرا دعوے سلونی کیا جناب صالح نے. پہلا کس نے کیا؟ خدا نے کیا. دوسرا جناب صالح نے. تیسرا دعوے سلونی کیا آپ کے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. درود پڑھنے لگے. رسول اللہ نے امت کو جمع کیا, سب کو جمع کیا, اور جو کچھ, اور کہا کہ جس کو جو کچھ پوچھنا ہے مجھ محمد سے پوچھے, مجھ رسول اللہ سے پوچھے. یہ تیسرا دعوے سلونی ہے. اور چوتھا دعوے سلونی آپ کے اور میرے مولا نے کیا. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب کیا؟ جو ہے بھئی دعوے سلونی کیا مولا نے. اب سوال یہ ہے کہ کب کیا؟ کیا 60 سال کی عمر میں کیا؟ 40 سال کی عمر میں کیا؟ 10 سال کی عمر میں کیا؟ نہیں. خدا کی قسم 16 رجب حرم کعبہ مشرکین مکہ سے پر تھا. محمد کی ہتھیلیوں پر علی تھے. جب محمد کی ہتھیلیوں پر علی کو دیکھا تو سارے مشرکین مکہ کہنے لگے کہ ارے یہاں تو ہمارا لات رہتا تھا, یہ بچہ یہاں کہاں سے آ گیا؟ یہاں تو ہمارا منات رہتا تھا, یہ بچہ یہاں کہاں سے آیا؟ یہاں تو عزا دیوی رہتی تھی, یہ بچہ یہاں کہاں سے آ گیا؟ بس 16 رجب حرم کعبہ میں ہر طرف پوچھو کی پکار تھی کہ ابو طالب کے 3 دن کے لال نے محمد کی ہتھیلیوں پر مچل کر
نہ لاش سے ایسے جنہوں نے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، نہ لاش سے نہ مناس سے پوچھنا ہے تو اس ذات سے پوچھو، مجھ علی سے پوچھو۔ یہ ہمارے مولا کا پہلا دعویٰ سلونی۔ اب آتے ہیں دوسرے دعویٰ سلونی، اور وہ دوسرا دعویٰ سلونی اتنا مشہور ہے، اتنا مشہور ہے کہ بچے بچے کو یاد ہے۔ دوسرا دعویٰ سلونی کیا ہے کہ میرے مولا نے سب کو جمع کر کے کہا کہ اے لوگوں دیکھو، میں اتنے زمین کے راستے نہیں جانتا جتنے آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ مظلومیت کی بات یہی ہے کہ یہ دعویٰ جو ہے یہ غلط مشہور ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم وہ علی ہی نہیں جو زمین کے راستے نہ جانتا ہو۔ پتہ نہیں میں نے بات کہہ دی ہے، آپ نے سن لی ہے، کراچی سے آیا ہوں، کچھ تو رسپانس دیں، جواب دینے بات کر رہا ہوں دعویٰ سلونی کی۔ یہ بہت غلط مشہور ہو چکا ہے کہ علی نے فرمایا اتنے میں زمین کے راستے نہیں جانتا جتنے آسمان کی جانتا ہوں، لیکن جب میں نے تحقیق کی تو بحار الانوار میں مجھے امیر کائنات کا وہ دعویٰ سلونی مل گیا۔ علی نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اتنے میں زمین کے راستے نہیں جانتا جتنے آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ جملہ پیش کروں گا اور جو اب تک چپ بیٹھے ہیں انہیں زبان کی عبادت کا موقع دینے جا رہا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ علی نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اتنے میں زمین کے راستے نہیں جانتا، اتنے میں زمین کے راستے، پتہ نہیں توجہ ہے بھی یا نہیں ہے، محترم چپ بیٹھے ہیں آپ لوگ، میں پڑھے جا رہا ہوں۔ اتنے میں زمین کے راستے نہیں جانتا، اتنے میں زمین، یہ علی نے نہیں فرمایا کہ اتنے میں زمین کے راستے نہیں جانتا جتنے آسمان کے راستے جانتا ہوں، بلکہ علی نے فرمایا تھا اتنے تم زمین کے راستے نہیں جانتے جتنے میں آسمان کے راستے جانتے۔ اتنے تم زمین کے راستے نہیں جانتے جتنے میں آسمان کے راستے جانتے۔ خدا کی قسم وہ علی ہی نہیں ہے، میرا مولا کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہے، کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہے۔ اگر اجازت دیں تو جملہ پیش کر دوں، واقعہ پیش کر دوں۔ ایک مرتبہ ایک شخص امیر کائنات کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا، یا علی آپ ہر سوال کا جواب فوراً کیوں دے دیتے ہیں؟ سوچتے کیوں نہیں؟ توجہ ہے، آپ پہنچ گئے، میں آپ کو داد دیتا ہوں، آپ سوچتے کیوں نہیں ہیں، فوراً کیوں جواب دے دیتے ہیں؟ جواب غلط بھی تو ہو سکتا ہے۔ اتنا بڑا جاہل تھا، باب العلم سے کہہ رہا ہے جواب غلط بھی تو ہو سکتا ہے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ علی نے فرمایا ذرا بتاؤ تمہارے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا یا علی 5۔ علی نے فرمایا سوچا کیوں نہیں، جواب غلط بھی تو ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا یا علی اس میں سوچنے والی بات کیا ہے، یہ ہاتھ ہر وقت میرے سامنے رہتا ہے، یہ ہاتھ ہر وقت میرے سامنے رہتا ہے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ علی نے فرمایا یہی تو فرق ہے تجھ میں اور مجھ میں، تیرے سامنے تیرا ہاتھ ہے، میرے سامنے کائنات ہے۔ سامنے کائنات، جو ہے نا محترم بات آ ہی گئی ہے تو ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، اجازت دیں تو پیش کر دوں۔ جب محمد کے بعد، صرف اشارہ دوں گا، میں پورے نہیں پڑھوں گا، جب محمد کے بعد کوئی جانشین محمد بن کے محمد کی مسند پر بیٹھ گیا، جب محمد کے بعد کوئی جانشین محمد بن کے محمد کی مسند پر بیٹھ گیا تو اس نے دربار میں علی کو بلایا اور بلا کے کہا یا علی میری بیعت کرو۔ علی نے ایک نگاہ اسے دیکھا اور پھر بھرے دربار کو دیکھا اور پھر اس کی طرف دیکھ کے فرمایا پہلے تو یہ بتا کہ تو ہے کون؟ اس نے کہا یا علی میں جانشین مصطفیٰ نائب محمد ہوں۔ علی نے فرمایا اگر تم جانشین مصطفیٰ ہو، نائب محمد ہو تو میرا تم سے ایک سوال ہے۔ اس نے کہا کرو یا علی، اس نے کہا کرو یا علی۔ امین فرمایا اگر تو جانشین محمد ہے، نائب مصطفیٰ ہے تو میرا تم سے ایک سوال ہے۔ اس نے کہا کرو۔ علی نے فرمایا ذرا یہ بتاؤ کہ میرے محمد کی حکومت صرف انسانوں پر تھی یا جنوں پر بھی تھی؟ قاسم انکل کل رات کو ہم بیٹھے تھے، ادھر تو بات ہو رہی تھی جنات پر، تو میں نے کہا انشاءاللہ موقع ملا تو جنات پر بات کریں گی، تو جنات پر بات پیش کرنے جا رہا ہوں، توجہ رکھیے گا۔
اور علی نے فرمایا ذرا یہ بتاؤ کہ میرے محمد کی حکومت صرف انسانوں پر تھی یا جنات پر بھی تھی؟ اس نے کہا کہ علی جنات پر بھی تھی۔ علی نے فرمایا تم نے کبھی جن دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں علی۔ علی نے فرمایا تم نے اپنی زندگی میں جن نہیں دیکھا، اور میں یہ سوچ سوچ کے حیران ہو رہا ہوں کہ جب تم نے اپنی رعایا ہی نہیں دیکھی تو ان پہ حکومت کیسے کرے گا؟ جب تم نے اپنی رعایا ہی نہیں دیکھی تو ان پہ حکومت کیسے کرے گا؟ سرکار آپ کا کیا خیال ہے؟ کائنات کے رسول پر صرف انسان ہی ماننا ہے؟ صرف انسانوں نے کلمہ پڑھا ہے؟ بات یہاں روک کے ایک واقعہ پیش کر دوں تاکہ میری بات اور آسان ہو جائے۔ سرکار جناب ابو ذر بہت ہی مشہور معروف صحابی ہیں، بہت ہی قابل احترام ہیں۔ جناب ابو ذر کی ایک عادت تھی، میں بات آسان کرنے کے لیے یہ بات پیش کر رہا ہوں تاکہ آگے والی بات آسان ہو جائے، جو پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ پہنچ جائے۔ جناب ابو ذر کی ایک عادت تھی کہ وہ جب بھی دربار جاتے تھے تو اپنا عصا گھمایا کرتے تھے، عصا گھمایا کرتے تھے، ہلایا کرتے تھے ایسے، اور ان لوگوں سے پوچھتے تھے کہ تم نے جو دولت جمع کی ہے یہ کہاں سے جمع کی ہے؟ حکومتیں پریشان تھیں ابو ذر سے، حکومتیں پریشان تھیں علی کے نوکر سے کہ کس طرح ابو ذر کو چپ کرایا جائے۔ ایک مرتبہ ابو ذر اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ دخل الباب ہوا، ابو ذر دروازے پہ آئے، دروازہ کھولا تو دیکھا حکومت کے چند سپاہی کھڑے ہیں، ہاتھوں میں تھیلا ہے۔ انہوں نے تھیلا ابو ذر کے سامنے رکھا اور کہا اے ابو ذر، اس میں اتنی دولت ہے کہ تیری اگر 3 نسلیں بھی کھائیں تب بھی ختم نہ ہو، بس اتنا کیا کر کہ دربار میں آ کے علی علی نہ کیا کر۔ بور تو نہیں ہو رہا ہے، فرمایا بس اتنا کیا کر کہ دربار میں آ کے علی علی نہ کیا کر۔ خدا کی قسم ٹھوکر ماری ہے ابو ذر نے، ٹھوکر ماری ہے، اور ٹھوکر مار کے کہا بنائی تو نفسی پہ ولایت ہے علی، علی کی ولایت نے ابو ذر کو غنی کر لیا ہے۔ تو سرکار ابو ذر کے جملے نے بتا دیا غنی کا مطلب ہوتا ہے بے نیاز۔ علی کی ولایت زمانے سے بے نیاز کر دیتی ہے اگر سچ مچ دل میں اتر جائے۔ عمار یاسر سے کسی نے پوچھا ہے عمار تمہیں علی کی ولایت کا کیا انعام ملا؟ عمار نے کہا خدا کی قسم یہ جو میرے ہاتھ میں چھڑی ہے نا، اگر میرا مولا مجھے اجازت دے تو میں یہ چھڑی اٹھا کر آسمان زمین پر لا سکتا ہوں، یہ آسمان زمین پر لا سکتا ہوں، اگر میرا مولا اجازت دے میں واپس وہیں پر آ رہا ہوں۔ کیا خیال ہے؟ ہم کہتے ہیں مولائے کائنات، مولائے کائنات کا مطلب کیا ہے؟ کائنات صرف زمین نہیں ہے، 18,000 عالم ہیں اس کائنات میں، اور مولائے کائنات ہے علی۔ تو میں نے وہی والی بات کی نا کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک کائنات کے رسول پر صرف انسان ایمان لائے ہیں؟ کیا انسانوں نے کلمہ پڑھا ہے؟ نہیں، قرآن میں خدا انسانوں کے ساتھ جنات کی بھی بات کر رہا ہے، کہہ رہا ہے یا معشر الجن والانس، سورہ آل عمران میں جا کے پڑھ لیجئے گا، یا معشر الجن والانس، کہ اے گروہ جن و انس۔ قرآن میں انسانوں کے ساتھ جنات سے میں مخاطب ہو رہا ہے۔ قاسم بھائی آپ کی ذمہ ایک نوکری لگا رہا ہوں، آپ جائیے جتنے بھی دنیا کے مسلمان ہیں، جتنے بھی گجرات کے رہنے والے ہیں، جتنے بھی پنجاب کے رہنے والے ہیں، پاکستان کے رہنے والے ہیں، جتنے بھی دنیا کے مسلمان ہیں، جائیے سب کی لسٹ بنائیے، اور کوئی ایسا مسلمان دکھا دیجئے کہ جو مسلمان نہ بنا ہو براہ راست مومن بنا ہو۔ بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں دعوے کے ساتھ، چاہیے بنا لیجئے کوئی ایسا مجھے انسان دکھا دیجئے کہ جو مسلمان نہ بنا ہو براہ راست مومن بنا ہو، مرحلہ اسلام سے گزرا ہی نہ ہو۔ بھائی مسلمان اور مومن میں ایک فرق ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے وہ ہے مسلمان۔ مومن بننے کے لیے زبان مسلم کو علی کی ولایت چکھنی پڑتی ہے۔ میں کہتا ہوں جائیے
ساری دنیا کے انسانوں کی لسٹ بنائیے اور ذرا مجھے کوئی ایک ایسا دکھا دیجئے کہ جو مسلمان نہ بنا ہو، براہ راست مومن بنا ہو، مرحلہ اسلام سے گزرا ہی نہ ہو، ڈائریکٹ مومن بن گیا ہو۔ اب جنات کی بات کر رہا تھا نا، تو یہاں سے متصل ہے، یہ بات جو ہے یہیں سے متصل ہے۔ نصیبین ایک مقام ہے، اور وہ جنات نے جو رسول اللہ سے کہا ہے وہ قرآن میں آیت کی صورت میں موجود ہے۔ اب جنات بتا رہے ہیں کہ کیسے ڈائریکٹ مومن بنا جاتا ہے۔ جنات نصیبین ایک مقام ہے، سرکار وہاں پر اپنے چند اصحاب کے ساتھ رکے اور وہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے کہ جنات کا ایک گروہ وہاں سے گزرا، اور جو جنات نے کہا وہ قرآن میں آیت کی صورت میں موجود ہے۔ جنات نے کہا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا، وَآمَنَّا بِهِ، تو ہم فوراً ایمان لے آئے، یَهْدِی إِلَى الرُّشْدِ، کہ جو رشد کی طرف ہدایت کر رہا تھا۔ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا، تو ہم مسلمان نہ ہوئے، ڈائریکٹ مومن بن گئے، مرحلہ اسلام سے گزرے ہی نہیں۔ یہدی الی الرشد، کہ جو رشد کی طرف ہدایت کر رہا تھا، تو ہے نا جان محترم، کہ جو رشد کی طرف ہدایت کر رہا تھا، خدا کی قسم بندے پوچھتے رہے، اور یہ سوال ہوتے 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 میرے چھٹے امام کی بزم تک پہنچا۔ چھٹے امام کی بزم تک پہنچا، اور کسی نے کھڑے ہو کے کہا فرزند رسول، یہ قرآن میں جو آیت ہے اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا وَآمَنَّا بِهِ یَهْدِی إِلَى الرُّشْدِ، یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ یہدی الی الرشد کا مطلب کیا ہے؟ یہ قرآن جو ہے یہ کس کی طرف ہدایت کر رہا ہے؟ کہ یہ کون سا معاملہ ہے کہ جب قرآن رشد کی طرف ہدایت کرتا ہے تو بندہ مسلم بنتا نہیں، ڈائریکٹ مومن بن جاتا ہے۔ امام نے فرمایا مجھے اس اللہ کی قسم کہ جس نے مجھے حق سچ کا امام بنایا ہے، قرآن میں رشد میرے دادا علی کی ولایت کا نام ہے۔ الرشد فی کتاب اللہ ولایت علی جن، قرآن میں رشد میرے دادا علی کی ولایت کا نام ہے۔ اس کا مطلب جنات نے بتا دیا کہ بندہ اگر علی کی ولایت کا اقرار کر لے تو ڈائریکٹ مومن بن جاتا ہے۔ ارے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جناب ابو طالب پہ آپ نے کلمہ پڑھا، آپ نے قصیدہ پڑھا ہے نا، تو جملے سنتے جائیے۔ جب بندہ علی کی ولایت کا اقرار کر لیتا ہے، علی کی ولایت کا اقرار کر لیتا ہے، علی اللہ پڑھ لیتا ہے، وہ ڈائریکٹ مومن بن جاتا ہے۔ ارے تم اس ابو طالب کو کلمہ ڈھونڈ رہے ہو کہ جس کا بیٹا کل ایمان ہے۔ ارے تم اس ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈ رہے ہو جس کا بیٹا کل ایمان ہے۔ خدا کی قسم ایک دلیل دینے جا رہا ہوں، اس سے بڑی دلیل میں نے آج تک پڑھی نہیں ہے، اور دلیل دے بھی چوتھے امام رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص چوتھے امام کی خدمت میں آیا اور کہتا ہے مولا ہم نے سنا ہے آپ کے دادا ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ امام نے فرمایا کیا تم نے کوئی ایسا شخص دیکھا ہے کہ جو خود کسی اور دین پہ ہو اور مدد کسی اور دین کی کر رہا ہو؟ اور مدد کسی اور دین کی کر رہا ہو؟ اگر مدد ہی تو کی ہے انہوں نے، مدد ہی کو کبھی زہرا نے اپنا محسن دے کے مدد کی ہے، علی نے گلے میں رسی ڈلوا کے مدد کی ہے، حسن نے زہر لے کے مدد کی ہے، حسین نے گھر اجاڑ کے مدد کی ہے۔ اجر کو مدد، ہزاروں اس کائنات میں 5 امیر ہیں، ایک امیر حمزہ، ایک امیر ہے مسلم، ایک امیر ہے حسن، ایک امیر ہے قاسم، اور ایک امیر ہے علی۔
لیکن قسم خدا کی مجھے علی سے بڑا کوئی غریب نظر نہیں آیا۔ حسین بھی غریب ہے، حسین اتنے بڑے غریب ہیں کہ ان کا نام بھی غریب کربلا ہے، لیکن خدا کی قسم علی ان سے بھی بڑا غریب ہے۔ حسین اتنے بڑے غریب ہیں، حسین غریب ہے، لیکن حسین نے کبھی اپنی زندگی میں اپنی زوجہ کے منہ پہ تماچا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن خدا کی قسم علی اتنا بڑا غریب ہے، گلے میں رسی ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، علی دروازے کی اور سے دیکھ رہے ہیں، ایک ظالم نے زہرا کے ایسا تماچا مارا۔ علی فرماتے ہیں میں نے دیکھا زہرا کا گوشت مارا زمین میں آ گیا۔ اجرکم اللہ، مولا تقدیر یہ قبول فرمائے۔ علی کائنات کا بہت بڑا غریب ہے، عزادارو ایک امیر کائنات غریب ہے اور ایک مولا میرا سجاد غریب ہے۔ عزادارو علی اتنا بڑا غریب ہے، دیکھ رہا ہے زالم نے زہرا کے تماچا مارا ہے۔ عزادارو ابھی وہاں مجلس میں جناب زہرا کے مسائل پڑھنے جا رہے تھے نا، میرا دل چاہتا ہے دو جملے جناب زہرا کے مسائل کے پڑھ دوں۔ عزادارو یہ وہ بی بی ہے، یہ وہ بی بی ہے کہ جس کے احترام میں نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے، مگر عزادارو اللہ جانے نبی کے بعد ایسا کیسا دور آیا، مسلمان زہرا کے دروازے پر آگ لے آئے، جس دروازے پر رسول کھڑے ہو کے سلام کیا کرتے تھے اس دروازے کو آگ لگا دی۔ عزادارو زہرا نے اندر سے کھڑے ہو کر کہا مسلمانوں حیا کرو، یہ وہ دروازہ ہے کہ جہاں رسول بھی رک جایا کرتے تھے، اس گھر میں حسنین رہتے ہیں، مگر انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا ہم علی کو ہمارے حوالے کرو۔ عزادارو ایک ملعون نے دروازے کو دھکا دیا ہے، جلتا ہوا دروازہ زہرا میں آ گرا۔ زہرا نے آواز دی فضا میری مدد کو آ، میرا ماسل شہید ہو گیا۔ اجرکم اللہ، بس دو جملے سن لیجئے۔ عزادارو زہرا کو بڑا پیار تھا حسین سے، بڑا پیار تھا حسین سے۔ آخری وقت میں زینب کو اپنے پاس بٹھایا ہے، کہا زینب حسین کا خیال رکھنا، دیکھو میرے حسین کو بہت پیاس لگتی ہے، بہت پیاس لگتی ہے، میرے حسین کا بڑا خیال رکھنا۔ عزادارو یہی وجہ ہے کہ جب وقت آخر آیا ہے نا، زمانے کا دستور ہے کہ جب کسی کا جنازہ تیار ہوتا ہے نا تو آواز دی جاتی ہے، بچوں کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ آخری دیدار کر لو۔ اگر علی نے عزادارو علی نے جنازہ زہرا کا سہل میں رکھا ہے، آواز دی زینب و کلثوم، حسن و حسین، آؤ ماں کا آخری دیدار کرو، آؤ ماں کا آخری دیدار کرو۔ عزادارو ایک ایک بچہ آتا ہے، ماں کا آخری دیدار کرتا ہے، مگر حسین نہیں آتے۔ حسین دیوار کی اور سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، روتے جاتے ہیں، گریہ کرتے جاتے ہیں۔ علی قریب گئے، کہا بیٹا بیٹا حسین ماں سے الوداع نہیں کرنا، ماں سے الوداع نہیں کرنا۔ حسین نے کہا بابا میں فخر عیسیٰ ہوں، میری ماں فخر مریم ہے، میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک ماں نہیں بلائے گی۔ عزادارو بس اتنا کہنا تھا۔ روایت میں ملتا ہے زہرا کے کفن کے بن ٹوٹے، وہ ہاتھ برآمد ہوئے، آواز آئی آ میرا غریب، آ میرا مظلوم۔ حسین نے ماں کو گلے سے لگایا، بس گلے سے لگانا تھا کہ آواز آئی، جبریل آیا، کہا علی حسین کو ماں سے جدا کرو، عرش پہ کو آرام برپا ہو گیا۔ ایک طرف سے علی نے پکڑا، ایک طرف سے حسن نے پکڑا، بڑی محبت سے حسین کو ماں سے جدا کیا۔ میں کہوں گا مولا آج تو علی تھے، حسن بھی تھے، گھر تھا، کسی نے تماچا نہیں مارا۔ آئیے کربلا کے میدان میں وہ 4 سالہ بچے اپنے باپ کے سینے سے جدا چمر تماچے مارتا، سکینہ کہتی نہ مار، میں زہرا